ایک مرتبہ حجاج بن یوسف برہنہ شمشیر لیے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں داخل ہوا۔ اس وقت بڑے علماء آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک عالم نے اپنے دل میں کہا، آج حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقویٰ کا امتحان ہے۔ کیا وہ ایک ظالم و جابر شخص کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں یا اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا درس جاری رکھتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابتدائی دور میں جواہرات کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تجارت کے غرض سے روم گئے اور جب وہاں کے وزیر سے ملاقات کے لیے پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری میں مصروف تھا۔ اس نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی چلنے کو کہا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل کی جانب چل دیے۔ جنگل میں پہنچ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہاں ایک شاندار خیمہ نصب ہے، جس کے چاروں طرف مسلح فوجی طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ فوجیوں کے بعد علماء اور باحشمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمے کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد حکمہ اور منشی وغیرہ پہنچے اور وہ بھی کچھ کہہ کر چل دیے۔ اس کے بعد خوبرو کنیزیں زرد و جواہر کے تھال سر پر رکھ کر آئیں اور کچھ کہہ کر چلی گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ وزیر بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت زدہ ہو کر اس وزیر سے اس کا سبب دریافت کیا۔ وزیر نے بتایا، بادشاہ کا ایک خوبصورت جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمے میں دفن ہے۔ چنانچہ ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ جل جلالہ سے جنگ ناممکن ہے۔ اس کے بعد حکمہ آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک لیتے۔ پھر علماء و مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ضرور ٹال دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہیں کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم اس کو ٹال دیتے۔ پھر بادشاہ اور وزراء آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے حکمہ اور اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تک کے لیے تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر سب واپس چلے جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو سن کر میں نے قسم کھائی کہ زندگی بھر نہ ہنسوں گا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے بیزار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ 70 سال تک ہم وقت باوضو رہے اور اسی وجہ سے اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پوری رات عبادت میں مصروف تھے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تو صاحب تقویٰ لوگوں میں ہوتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کس لیے اس قدر عبادت کرتے ہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں باز پرس ہوا اور فرمایا جائے کہ اے حسن، ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی وقت نہیں اور ہم تمہاری پوری عبادت کو رد کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف برہنہ شمشیر لیے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں داخل ہوا۔ اس وقت بڑے علماء آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر تھے۔ یہ منظر دیکھ کر ایک عالم نے اپنے دل میں کہا، آج حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقویٰ کا امتحان ہے۔ کیا وہ ایک ظالم و جابر شخص کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں یا اس کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا درس جاری رکھتے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظر حجاج بن یوسف پر ڈالی اور واعظ میں اس طرح مشغول ہوئے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری کیفیت میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ نہ ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کا رنگ بدلا اور نہ زبان میں ہلکی سی بھی کوئی لرزش آئی۔ جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ ختم ہوا تو حجاج بن یوسف بہت تیزی کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا
اور اس کے ممبر کی طرف بڑھا، جہاں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے اور واعظ بیان کر رہے تھے۔ حجاج بن یوسف کو اپنے قریب آتا دیکھ کر بھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے انداز میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ حجاج بن یوسف والہانہ جھکا اور اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک کو بوسہ دیا، پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے حاضرین سے مخاطب ہوا، اگر تم کسی مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لو۔